الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المقدمہ کتاب کی آخری فصل جو کہ صحاح ستہ کے بارے میں ہے اسے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مختصراً اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ صحاح ستہ اس سے مراد کیا ہے؟ صحاح ستہ سے مراد وہ 6 کتابیں جو اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ مقبول ہیں، وہ حدیث کی 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ اور وہ کتابیں ہیں کیا؟ وہ کتابیں ان کا نام ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی اور ابن ماجہ۔ انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ نیز ان 6 کتابوں کے ساتھ 4 اماموں کی 4 کتاب کو ملا کر یہ 6 کتابیں ہوئیں، اور 4 اماموں کی 4 کتابوں کو ملا کر اصول اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اس میں تقریباً اسلام کے احکام موجود ہیں۔ وہ 4 کتابیں، 4 اماموں کی جو 4 کتابیں ہیں، وہ 4 کتابیں کیا ہیں؟ وہ 4 کتابیں ہیں موطا امام مالک نمبر 1، نمبر 2 مسند امام اعظم، نمبر 3 مسند امام شافعی، نمبر 4 مسند امام حنبل۔ صحاح ستہ کے ساتھ یہ 4 کتابیں، اس طرح یہ 10 کتابیں ہوئیں۔ یہ 10 کتابیں اصول اسلام کہلاتی ہیں۔ ان 10 کتابوں کو اصول اسلام کہتے ہیں۔ نیز حافظ ابن صلاح یہ فرماتے ہیں کہ اصول 5 ہیں، یہ تو اصول اسلام کہلاتی ہیں، لیکن یہ جو 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ، انہیں اصول کہتے ہیں، صرف اصول۔ لیکن حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ نہیں، اصول جو ہے یہ 5 کتابیں کہلاتی ہیں، 5 کتابیں اصول ہیں۔ وہ 5 کتابیں کیا ہیں؟ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق 5 کتابیں اصول ہیں۔ وہ کتابیں ہیں صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 ابو داؤد، نمبر 4 سنن نسائی۔ یہ 5 کتابیں ان کے نزدیک اصول کہلاتی ہیں۔ لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ اصول 6 کتابیں ہیں، 5 کتابیں نہیں۔ اکثر کے نزدیک 6 کتابیں اصول کہلاتی ہیں۔ لیکن 6ٹھی کتاب کون سی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ 5 کتابوں کے تعلق سے تو سب متفق ہیں، 5 کتابوں میں تو سب متفق ہیں کہ وہی ہیں، لیکن 6ٹھی کتاب کون سی ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ 6ٹھی کتاب یہ موطا امام مالک ہے۔ یہ اس کے قائل جو ہیں رزین بن معاویہ، ابن اثیر جزری وغیرہ ہیں، یعنی 5ویں صدی کے آخر تک یہی قول مشہور تھا، یہی قول تھا کہ 6ٹھی کتاب موطا امام مالک ہے۔ یہ پہلا قول ہوا۔ دوسرا قول ہے کہ 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے، جسے آج بھی شمار کیا جاتا ہے صحاح ستہ میں، اور یہی قول آج رائج ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ 6ٹھی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کے قائل یعنی سب سے پہلے اس کو کہنے والے ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی ہیں۔ اس کے قائل جو ہیں ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی، جو کہ 507 ہجری میں وفات فرمائے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا کہ 6ٹھی کتاب ابن ماجہ ہے۔ اس کے بعد ان کے قول کے بہت سارے لوگ تائید کرنے لگے۔ ان میں سے حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی بھی ہیں، اور دیگر محدثین و علماء نے ان کے قول کو اپنایا۔ یہ دوسرا قول تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 6ٹھی کتاب سنن دارمی ہے۔ 6ٹھی کتاب جو ہے یہ سنن دارمی ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ اور اس کے قائل صلاح الدین علائی، امام نووی، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ ہیں۔ امام نووی اور ابن حجر عسقلانی، صلاح الدین علائی وغیرہ فرماتے ہیں کہ 6ٹھی کتاب سنن دارمی ہے۔ یاد رہے کہ صحاح ستہ
یہ جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں میں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم ہیں، ان میں اکثر احادیث صحیح ہیں، یعنی ان میں صحیح احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں ان میں تمام احادیث صحیح نہیں ہیں۔ پھر انہیں ان تمام کو صحیحہ ستہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی صحیحہ ستہ کا مطلب 6 صحیح کتابیں، حالانکہ یہ جو 4 کتابیں ہیں صحیحین کے علاوہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ، ان میں تو صرف صحیح احادیث نہیں ہیں، بلکہ ان میں حسن احادیث بھی ہیں اور ضعیف حدیث بھی موجود ہیں۔ تو پھر انہیں صحیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ان میں یعنی کیونکہ زیادہ تر ان 4 کتابوں میں کیونکہ زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، تو زیادہ کا اعتبار کرتے ہوئے، تغلیب دیتے ہوئے ان سب کو صحیحہ ستہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ احادیث جو ہیں صحیح ہیں، اسی وجہ سے انہیں صحیحہ ستہ کہا جاتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ عادت ہے، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ جب کتاب میں مصابیح السنہ کی کتاب ہے، جب وہ اپنی کتاب میں کسی باب کے تحت حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، ہر باب کے تحت وہ صحیحہ ستہ سے حدیث لاتے ہیں، صحیحین سے حدیث لاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صحیحہ۔ اور اگر اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں صحیحہ ستہ میں، اس سے حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے حدیث لاتے ہیں، تو کہتے ہیں حسان، یعنی صحیحین کے علاوہ کی حدیث کو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیحین کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، ان احادیث میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیحین کے علاوہ جتنی بھی احادیث لاتے ہیں ان 4 کتابوں سے، سب کو حسن کہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس بارے میں 3 قول ہے، یعنی 3 مذہب ہے۔ یا تو یہ کہ یہ غلبہ دیتے ہوئے، کیونکہ صحیحین کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر حسن احادیث موجود ہیں، اسی وجہ سے انہیں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن کہتے ہیں۔ یا تو اس وجہ سے ہے، یا تو لغوی معنی کے اعتبار سے، یعنی حسن سے مراد، حسن جو اصطلاحی ہے، اصطلاح محدثین میں جسے حسن کہا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے حسن کہتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے حسن کہتے ہیں۔ یا تیسرا قول تو یہ ہے کہ یا پھر یہ ان کی ایک نئی اصطلاح ہے، انہوں نے اس اصطلاح کو اپنایا ہے، یا تو یہ ان کی نئی اصطلاح ہے۔ تو کیونکہ ہم جو آج پڑھیں گے صحیحین وغیرہ کے طرف سے، اس میں کتابوں کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ کتابیں صحیح کہلاتی ہیں، کچھ کتابیں جامع کہلاتی ہیں، کچھ کتابیں موطا کہلاتی ہیں، کچھ مسند کہلاتی ہیں۔ تو ان کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف سن لیجیے، اب سماعت فرما لیجیے کہ صحیح اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے مصنف صحیح حدیث لانے کا التزام کیے ہوں، یعنی جس کے مصنف اس بات کا التزام کیے ہوں کہ وہ اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح حدیث ہی پیش کریں گے، اسے صحیح کہتے ہیں۔ اور سنن کسے کہتے ہیں؟ سنن، کیونکہ سنن بھی سنن دارمی وغیرہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ سنن سے مراد وہ احادیث ہیں جو فقہ کے ابواب کے تحت باندھی گئی ہیں، یعنی فقہ کے ابواب کے ترتیب سے، فقہ کے ابواب کے اعتبار سے جن کتابوں کو ترتیب دیا گیا ہے انہیں سنن کہا جاتا ہے۔ اور جامع سے مراد احادیث کی وہ کتابیں ہیں جو تمام ابواب، یعنی دین میں پائے جانے والے تمام ابواب کو شامل ہوں، جیسے عقائد، احکام، سیرت، آداب، تفسیر، فتن اور قیامت کی نشانی وغیرہ، مناقب وغیرہ، یعنی 8 چیزیں کل ہیں، ان تمام کو شامل ہوں۔ جس کتاب میں ان تمام کو بیان کیا گیا ہو اس سے کہیں گے جامع، جیسے جامع صحیح بخاری اور جامع صحیح مسلم، یہ دونوں جامع ہیں۔ اور موطا کسے کہتے ہیں؟ موطا حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احکام کے تعلق سے حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کو بیان کیا گیا ہو، اور نیز اس میں تابعین کے فتوے کو ذکر کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں موطا۔ تو اور مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں اس حدیث کو
جس میں صحابی کے نام کے اعتبار سے حدیث کو ذکر کیا گیا ہو. حروف ہجا کے اعتبار سے جو صحابی کے نام ہیں الف سے لے کے یا تک، اس اعتبار سے راویوں کو اس نام کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مسند. اب یہ کتاب سے پڑھتے ہیں. الفصل العاشر فی الکتب الستۃ المشہورہ. 10ویں فصل مشہور کتب ستہ کے بیان میں، مشہور 6 کتابوں کے بیان میں. 10ویں فصل مشہور 6 کتابوں کے بیان میں. الکتب الستہ، 6 کتابیں. الکتب الستۃ المشہورۃ المقرۃ فی الاسلام التی یقال لها الصحاح الستہ ہی وہ کتابیں، وہ مشہور 6 کتابیں جو اسلام میں پختہ ہیں، جو اسلام میں مقبول ہیں، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1 صحیح البخاری و صحیح مسلم والجامع للترمذی والسنن لابی داود والنسائی وسنن ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. وعند البعض المؤتى بدلہ ابن ماجہ. یہاں سے جو میں بتلایا تھا 3 قول ہیں، 6 کتاب کے بارے میں اختلاف ہے. وہی فرما رہے ہیں وعند البعض المؤتى عند بدلہ ابن ماجہ، اور بعض کے نزدیک ابن ماجہ کے بدلے موطا ہے، موطا امام مالک. اور بعض کے نزدیک وعند البعض موطا بدلہ ابن ماجہ، اور بعض لوگوں کے نزدیک موطا امام مالک ہے ابن ماجہ کے جگہ میں، ابن ماجہ کے بدلے میں. وصاحب جامع الاصول اختار الموطا، اور صاحب جامع اصول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطا کو اختیار کیا ہے، موطا امام مالک کو اختیار کیا ہے. ان کا قول یہی ہے کہ 6ٹھی کتاب ابن ماجہ نہیں ہے بلکہ موطا امام مالک ہے. احادیث الکتب الاربعۃ، 4 کتابوں کی احادیث. 4 کتابوں سے مراد کون سی 4 کتابیں؟ صحیحین کے علاوہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں وہ مراد ہیں. وفی هذه الكتب الاربعۃ اقسام من الاحادیث من الصحاح والحسان والضعاف وتسمیتها بالصحاح ستہ بالطریق التغلیب. یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان 4 کتابوں میں صحیح احادیث، حسن احادیث اور ضعیف احادیث موجود ہیں. ان 4 کتابوں میں سے مراد صحیحین کے علاوہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں ان میں صحیح، حسن اور ضعیف احادیث کی اقسام موجود ہیں. اور ان 6 کتابوں کو، یعنی صحیحین کے ساتھ ان 4 کو بھی صحیح کہنا، وتسمیتها بالصحاح ستہ، اور ان کا نام صحاح ستہ رکھنا، بالطریق تغلیب کے طریقے پر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر کیا ہے، صحیح احادیث موجود ہیں ان 6 کتابوں میں، اسی وجہ سے انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. اصطلاح البغوی، امام بغوی کی اصطلاح بیان کر رہے ہیں. وسمى صاحب المصابیح احادیث غیر الشیخین بالحسان، اور صاحب مصابیح السنہ یعنی امام بغوی نے شیخین کی حدیث کے علاوہ کو، شیخین کے غیر کی احادیث کو صحیحہ کا نام دیا ہے. یعنی جو بھی شیخین کی احادیث کے علاوہ ہے، جو صحیحین کے علاوہ احادیث ہیں، انہوں نے صحیح احادیث حسن احادیث کہا ہے. صحیحین کے علاوہ جو احادیث، چاہے وہ ان 4 کتابوں میں ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو، ان 4 کتابوں میں جو بھی حدیث ہے انہوں نے حسن احادیث قرار دیا ہے، حسن نام رکھا ہے.
وہوا قریب من ھذا الوجہ، اور وہ اسی وجہ سے قریب ہے۔ اسی وجہ سے مراد کیا، یعنی تغلیب سے، یعنی امام بغوی کا ان 4 کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں انہیں حسن کہنا تغلیب کے قریب ہے، تغلیب کے طریقے کے قریب ہے۔ وہوا قریب من ھذا الوجہ، اور یہ اس وجہ سے قریب ہے۔ وقریب قریب من المعنی اللغوی، دوسری بات بتا رہے ہیں، یا تو یہ معنی لغوی سے قریب ہے، یعنی حسن کا لغوی معنی کیا ہے؟ حسن کا لغوی معنی خوبصورت، اچھا، حسین، تو یہاں جو ہے نا لغوی معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، یا تو پھر اس کے قریب ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے۔ جو بھی 4 کتابوں میں احادیث موجود ہیں چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو اسے بھی انہوں نے حسن کہا ہے، لیکن یہ قول جو ہے بہت بعید ہے۔ لغوی معنی سے قریب ہونے کی وجہ سے کسی حدیث کو حسن کہنا یہ بعید ہے، اس لیے کہ خود عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا رد کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جب ترمذی کی اصطلاح بیان کر رہے تھے، امام ترمذی کی اصطلاح، وہاں پہ اس کا رد کر چکے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، کیونکہ اگر کسی حدیث کو حسن کہیں گے تو پھر محدثین کے نزدیک جو اصطلاح ہے اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ محدثین کے نزدیک محدثین کے پاس جو اصطلاح ہے اس سند کے اعتبار سے کسی حدیث کو حسن کہتے ہیں، نہ کہ متن کے اعتبار سے، متن کی خوبصورتی کے اعتبار سے، اس لیے یہ بعید ہے۔ او ہوا اصطلاح جدید منہ، یا پھر یہ ان سے یعنی امام بغوی سے جدید اصطلاح ہے، یعنی 3 صورتیں ہوئی۔ امام بغوی کا صحیحین کے علاوہ جو ان 4 کتابوں میں احادیث موجود ہیں انہیں حسن کہنا یا تو تغلیب کے طریقے پر ہے، یا تو معنی لغوی کے اعتبار سے ہے، یا پھر یہ ان کی نئی اصطلاح ہے۔ کتاب الدارمی، امام دارمی کی کتاب۔ قال بعضهم کتاب الدارمی احرى وألیق بجعلہ سادس الکتب، اور بعض لوگوں نے فرمایا، بعض محدثین نے فرمایا دارمی کی کتاب یہ زیادہ لائق ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسے 6 کتابوں میں سے چھٹی بنائی جائے، ان 6 کتابوں میں سے چھٹی کتاب اس سے بنائی جائے دارمی کو۔ لأن رجالہ اقل ضعفا، اس لیے کہ اس کے رجال، دارمی کے رجال جو ہیں بہت کم ضعیف ہیں۔ لأن رجالہ اقل ضعفا، اس لیے کہ اس کے رجال، اس کے جو دارمی میں جو رجال ہیں یہ بہت کم ضعیف ہیں۔ ووجود الاحادیث المنکرۃ والشاذ فیہ نادر، اور اس میں یعنی دارمی میں احادیث منکر اور احادیث شاذ کا وجود بہت کم ہے، نادر ہے۔ وَلَهُ أَسَانِيدٌ عَالِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَّةِ البخاری، اور ان کے اسانید جو ہیں یہ بلند ہیں، دارمی کے اسانید یہ بلند ہیں، اور اس کے ثلاثیات یعنی وہ حدیث جو 3 واسطوں سے پہنچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور اس کے ثلاثیات یہ امام بخاری کے ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهُرُ الْكُتُبِ، اور یہ مذکورہ کتابیں ان کتابوں میں سے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، مشہور کتابوں میں سے ہیں۔ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ، اور ان کے علاوہ بہت سی کتابیں مشہور ہیں۔ مصادر السیوطی فی جمع الجوامع، جمع الجوامع میں امام سیوطی کے جو مصادر ہیں، امام سیوطی جن کتابوں سے جمع الجوامع کتاب کو انہوں نے جمع کیا ہے اس کے مصادر کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْرَدَ السُّیوطی فی کتاب جمع الجوامع من کتب کثیرۃ، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں بہت ساری کتابوں سے اکٹھا کیا ہے، یعنی بہت ساری کتابوں سے جمع کیا ہے، وارد کیا ہے، پیش کیا ہے۔ يتجاوز 50 مشتملۃ علی الصحاح والحسان والضعاف، جو کتابیں 50 سے تجاوز کر جاتی ہیں، 50 سے آگے بڑھ جاتی ہیں، اور وہ کتابیں صحیح، حسن اور ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں۔
وقال ما اوردت فيها حديثا موسوما بالوضع اتفق المحدثون على ترکه ورده واللہ اعلم۔ اور امام سیوطی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کتاب میں اس حدیث کو پیش نہیں کیا ہوں جسے جو وضاحت سے موسوم ہو، یعنی موضوع حدیث کو میں اپنی اس کتاب میں نہیں لایا ہوں، اور جس کے ترک پر، جس کے رد کرنے پر علماء متفق ہوں، اس کو بھی میں اس کتاب میں نہیں لایا ہوں۔ واللہ اعلم، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جماعت من الائمۃ المتقنین، ماہر اماموں کی جماعت۔ وذکر صاحب المشکات فی دبیجۃ کتابہ جماعۃ من الائمۃ المتقنین، صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے دبیچے میں ماہرین علماء کی ایک جماعت کو ذکر کیا ہے۔ وہم البخاری و مسلم و امام مالک و امام الشافعی و امام احمد بن حنبل و ترمذی و ابو داود و نسائی۔ اور وہ کون ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، ابو داود، نسائی و ابن ماجہ و دارمی و دارقطنی والبیہقی ورزین و اجملہ فی ذکر غیرہم۔ اور ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی اور رزین۔ اور اس کے علاوہ کے ذکر میں صاحب مشکات نے اجمال کیا ہے، ان کے علاوہ کو صاحب مشکات نے مجمل طور پر بیان کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ يُسَمَّى بِالْإِكْمَالُ بِذِكْرِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے احوال میں ایک الگ کتاب ہم نے تحریر کی ہے، ہم نے ان کے احوال میں، ان ماہر اماموں کے احوال میں ایک الگ کتاب تحریر کی ہے، اس کا نام ہے الاکمال بذکر اسماء الرجال۔ ومن اللہ توفیق وهو المستعان، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے اور وہی مدد فرمانے والا ہے، فی المبدا والمآل، شروع اور انتہا میں۔ واما الاکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات فہو ملحق فی آخری کتاب ھذا الکتاب۔ اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو امام صاحب مشکات کی جو کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، یہ ان کی اس کتاب کے آخر میں ملحق ہے۔ اس کتاب سے مراد مشکات، یعنی مشکات کے آخر میں یہ دبیچہ موجود ہے، الاسماء الاکمال فی اسماء الرجال کے نام سے ایک دبیچہ اس کے آخر میں موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا، اور اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیے۔